السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے جیسے بہت سارے لوگ جو کبھی ذاکروں کے نام سے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی مفتیوں کے نام سے آ جاتے ہیں، ان سب سے ایک ہی سوال ہے جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور بعض تو رافضی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو صحابہ کو کچھ برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ وہ ان کو صحابی ہی نہیں سمجھتے جن کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں آپ، انہوں نے اکثر صحابہ کو دین سے باہر نکال دیا ہے رافضیوں نے۔ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، شاید آپ کو علم بھی ہو، تو ان سے بھی سوال ہے۔ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا جو صحابہ کرام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، حدیثوں کو غلط طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم بڑا واضح ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ سب سے راضی ہے جو فتح مکہ سے پہلے اور یا فتح مکہ کے بعد، دونوں کیٹیگریز آف صحابہ۔ بے شک قرآن اس بات میں بڑا واضح ہے کہ دونوں ایک لیول پر نہیں ہیں، لیکن اللہ دونوں سے راضی ہے اور ان سے بھی راضی ہے جو ان کی اتباع کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کو برا کہنے والے یہ لوگ ان کی اتباع کرنے والوں میں داخل ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا تم سب اس بات پر متفق ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج کے لیے دعا کی؟ اس پر میں آپ کو روایات پیش کر چکا ہوں۔ تو اگر تو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی اسلام سے کوئی باہر کی جماعت تھی، تو وہ تمام روایتیں جو انہیں مسلمان ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں، وہ سب کی سب کیا ہوئیں؟ اسلام سے اگر تم انہیں باہر کا سمجھتے ہو تو پھر ان روایتوں کا کیا کرو گے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے؟ آگے چلتے ہیں ذرا سا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان معاہدہ ہوا؟ اس سے تو آپ میں سے کوئی انکاری نہیں ہے نا، نہ رافضی انکاری ہیں، نہ مرزے انکاری ہے، نہ مرزے کے فالوورز انکاری ہیں۔ تو کیا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت مسلمہ کو کی ساری باغ ڈور اور ساری کی ساری ذمہ داری ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں سونپ دی جو رافضیوں کے مطابق مسلمان بھی نہیں تھا، اور انجینئر مرزا ٹائپ لوگوں کے مطابق جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے والا بھی نہیں تھا؟ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں امام نے، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ان سے بڑا گستاخ اہل بیت کوئی نہیں ہے، ان رافضیوں سے بڑا گستاخ اہل بیت کوئی نہیں ہے، اس انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے فالوور سے بڑا کوئی گستاخ اہل بیت نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل بیت سے بھی زیادہ آگے کا سمجھتے ہیں، کہ گویا انہوں نے لوگوں کے دلوں کو چیر کر ان کے ایمان چیک کر لیے ہیں۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کی دو جماعتوں کو، وہ روایتیں انہیں یاد نہیں رہتی۔ تو بڑے ایک سوال ہے معصومانہ ان لوگوں سے کہ پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا امام حسن نے مسلمانوں کی باغ ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی جو بعض کے نزدیک مسلمان ہی نہیں اور بعض کے نزدیک اچھا مسلمان نہیں ہے؟ عجیب سی بات ہے نا، کہ ایک طرف تو امام بھی کہتے ہو اور اہل بیت کا چشم و چراغ بھی کہتے ہو، اور پھر یہ الزام بھی لگاتے ہو۔ تو یاد رکھو، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہیں پھینکا کرتے، یا تو مان لو کھل کر کہ تم گستاخ اہل بیت ہو، کیونکہ تم ہو گستاخ اہل بیت۔ تمہیں نہ نبی سے غرض ہے، نہ تمہیں اہل بیت سے غرض ہے، نہ تمہیں صحابہ سے غرض ہے، تمہیں صرف اپنے نفس سے اور اس کی غرضوں سے غرض ہے۔ اللہ بچائے تم جیسے لوگوں سے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔